آج کے اہم فیصلے کی بڑی خبر، سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق صدر اور وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تفتیش کی منظوری نہیں دی۔ یہ منظوری وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے دی، جس کا انہیں آئینی و قانونی اختیار نہیں تھا۔ صدر مملکت کو ریفرنس کے مرکزی کرداروں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے غیر قانونی ایڈوائس دی۔ صدر مملکت نے قانونی نکات پر تیسرے فریق سے بامقصد ایڈوائس نہیں لی۔ صدر مملکت ریفرنس میں موجود نقائص کو سمجھنے میں ناکام رہے، اپنی رائے قائم نہیں کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت پیش نہیں کی گئی۔ فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف مسترد کر دیا گیا کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 4 ماہ بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 7 ججز کا 173 صفحات پر مشتمل اکثریتی فیصلہ بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس موقف کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کی 11 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ، صدر اور وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تفتیش کی منظوری نہیں دی۔ یہ منظوری وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے دی، جس کا انہیں آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا۔ دوسری وجہ، صدارتی ریفرنس دائر کرنے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 116 کے تحت نوٹس دینا ضروری تھا، جو نہیں دیا گیا۔ تیسری وجہ، ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 116(1) کی تشریح کیے بغیر یہ فرض کر لیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے بیوی بچوں کی جائیدادیں ظاہر کرنا لازمی تھا۔ چوتھی وجہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت پیش نہیں کی گئی۔ پانچویں وجہ، صدارتی ریفرنس میں ایسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا جس سے ظاہر ہو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ چھٹی وجہ، صدر مملکت کو ریفرنس کے مرکزی کرداروں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے غیر قانونی ایڈوائس دی۔ ساتویں وجہ، صدر مملکت نے قانونی نکات پر تیسرے فریق سے بامقصد ایڈوائس نہیں لی۔ آٹھویں وجہ، صدر مملکت ریفرنس میں موجود نقائص کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ نویں وجہ، صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 209(5) کے تحت اپنی رائے قائم نہیں کی۔ 10ویں وجہ، جواب گزاروں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے ٹیکس گوشواروں تک غیر قانونی طور پر رسائی حاصل کی۔ 11ویں وجہ، معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی۔ تفصیلی فیصلے میں ان وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے قرار دیا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس دائر کر کے قواعد و ضوابط اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اس لیے یہ ریفرنس کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی بچوں سے متعلق ٹیکس کا معاملہ مجاز اتھارٹیز کو بھجوایا گیا ہے۔ اگر اس فورم پر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل از خود کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کے لیے 7 ججز کا فیصلہ متفقہ ہے، جبکہ جسٹس فیصل عرب نے اضافی نوٹ لکھا اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ ہے۔ 23 اکتوبر کو جاری کیے گئے اس تفصیلی فیصلے پر بینچ کے 2 ارکان جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی شاہ کے دستخط نہیں ہیں۔ شرح دستور سے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ لکھتے ہوئے وزیر قانون فروغ نسیم، چیئرمین ARU شہزاد اکبر، سابق چیئرمین FBR کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کے جج اور ان کی اہلیہ کی انکم ٹیکس ریٹرنز کی خفیہ معلومات دینے والے انکم ٹیکس افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے چیئرمین FBR سے 15 دنوں میں عمل درآمد رپورٹ طلب کی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں مزید لکھا ہے کہ صدر مملکت آئین کے تحت حاصل سوابدیدی اختیار استعمال کرنے میں ناکام رہے۔ ریفرنس فائل کرنے سے متعلق تمام عمل آئین اور قانون کی خلاف ورزی پر مبنی تھا۔ عدلیہ کی آزادی اس قدر نازک نہیں کہ وہ شکایات سے کمزور ہو۔ اہم خبر، پاکستان کا نام اگلے سال فروری تک FATF کی گرین لسٹ میں شامل رہے گا۔ صدر FATF کے مطابق پاکستان نے 27 میں سے 21 نکات پر کامیابی سے عمل درآمد کیا ہے۔ پاکستان کو باقی 6 نکات پر بھی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ صدر FATF نے کہا ہے کہ اگلے اجلاس سے پہلے دیکھیں گے کہ پاکستان ان نکات پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں۔
वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि FATF ने पाकिस्तान के लिए ब्लैक लिस्ट के इम्कान को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान में काबिल तहसीन पेशरफ्त हासिल की है। एक बयान में हमाद अजहर ने कहा कि 27 में से 21 निकात मुकम्मल कर लिए हैं, बाकी 6 निकात की जुज़वी तकमील हुई है। एक साल में हमने 5 से बढ़कर 21 निकात मुकम्मल करने की बड़ी पेशरफ्त की है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुलाकात की है। वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा कि सेहत इंसाफ कार्ड का दायरा वसी करके 80 लाख खानदानों को हेल्थ कवरेज दी जाएगी। फैसल सुल्तान का कहना है कि पंजाब में वबाई अमराज पर काबू पाने के इक़दाम काबिल सताइश हैं। और अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने CCPO लाहौर उमर शेख की फ़ोन कॉल पर खातून से बदतमीजी, पुलिस अफसरान और एहलकारों से इनके रवैये का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला ने वज़ीर कानून राजा बशारत को वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक CCPO को रवैया दुरुस्त करने के लिए चंद हफ्तों की मोहलत दी जा सकती है, बसूरत दीगर उन्हें तब्दील किया जा सकता है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज हुआ। कराची जंग ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप में जॉइंट एडिटर मुतालबा ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर मेराज रजा, मरकजी सदर आराई इत्तेहाद सिंध जाम असगर आराई, सीनियर सहाफ़ी शकील यामीन कांगा, राना यूसुफ और दारा जफर समेत दीगर शरीक हुए। मुजाहिरीन से खिताब में मेराज रजा ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मरकजी सदर आराई इत्तेहाद सिंध ने कहा कि आराई बरादरी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत और रिहाई का मुतालबा करती है। जंग रावलपिंडी ऑफिस के बाहर एहतजाज में रहनुमा मुस्लिम लीग नून इम्तियाज ताजी, सीनियर सहाफ़ी राना गुलाम कादिर, आसिफ अली भट्टी, मलिक नुसरत, नासिर चिश्ती, शकील ऐवान, नासिर जैदी समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी जहीर अंजुम, उवैस करनी, अब्दुल वहाब, आमिर बाजवा, फारूक ऐवान, रोमियो जालिब, मोहम्मद अली, शमसी महमूद बलोच, शाहिद अजीज और आयशा इकराम समेत दीगर लाहौर डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में शरीक हुए। पेशावर में जंग ऑफिस के बाहर सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने एहतजाज किया। कोयटा में सहाफ़ियों ने मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। सखर में सहाफ़ियों ने रैली निकाली। PFUJ के मरकजी नायब सदर लाला असद पठान का खिताब में कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने की कोशिश है। नवाब शाह में मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के हक में एहतजाज किया गया। बहावलपुर प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ी शाहिद बलोच, इमरान अली, मोहम्मद अकमल चौहान, अजीजुद्दीन, राशिद हाशमी, अमीन अब्बासी, आसिफ कबीर समेत दीगर ने एहतजाज किया। रीजनल न्यूज़पेपर्स मालिकान भी एहतजाज में शरीक हुए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने एक साहिब किरदार जज पर हमले और अदलिया की आज़ादी पर घिनौने वार को रोका है। आगे बढ़िए और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को भी इंसाफ दीजिए। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ साजिश में इमरान खान और शरीके जुर्म अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। सदर और उनके ऑफिस को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। मुजरिम इमरान खान और उनके साथी हैं।